بڑا آ گیا ویسے کرو جیسے نبی پاک کے دور میں تھا. تو میں کہا تیری میں مسیت بھی ٹھا کے اونجی بناواں گا, تیرا میں گھر بھی اودا ہی بنا, تیری میں گڈی نو آگ لا کے تیرے بوئے تے کھوتا بننا گا. اتے چڑھ ہائے او صدقے جاواں. ڈرامے کرنا تیرے گھر دا بجلی دا بل کٹ کے نا, آہو تیرے گھر دیوا چھڑ کے جاواں گا وہ بھی وٹ والا. گلا کرنا ڈرامے کرنا حضور کے لیے تکلیفیں ہوتی ہیں. قسم خدا کی ہر نعمت میں مصطفیٰ دے نا تو وار دیا جا رہا ہے. ایسے نبی کا دیوانہ پن. حضرات علماء کی توجہ بھی چاہ لیتا ہوں تاکہ دعا مل جائے, اور حضرات عوام الناس کی بھی چاہ لیتا ہوں تاکہ آپ کو کوئی قاعدہ قانون مل جائے. علماء نے لکھا ہے, فقہاء نے لکھا ہے, محدثین نے لکھا ہے, یہ قانون ہے جو چیز نبی پاک کے دور میں ہو. کیا میں نے کہا؟ جو چیز نبی پاک کے دور میں اصل موجود ہو, بدلتے ہوئے زمانے کے ساتھ, علماء کی زبان میں اس کو کہتے ہیں مرور زمانہ, اس کے ساتھ ساتھ اس کی شکل جو بھی بن جائے صرف شریعت کے مخالف نہ ہو تو وہ چیز جائز رہتی ہے. دوبارہ پھر, کیونکہ قانون ہے نا, جو چیز نبی کے دور میں ہو اس کی شکل بدلتے زمانے کے ساتھ جو بھی بدل جائے شریعت کے مخالف نہ ہو وہ جائز رہتی ہے. سمر صاحب مثال میں کہ ہونے دنے ہیں, مثال انج الحمدللہ مینوں اپنے پیر تے بھی ناز ہے تے مینوں اپنے استاداں تے بھی ناز ہے. فیضان مدینہ سانو استاد نے انج پڑھائے کہ گل سمجھ آؤندی اگلے بندے نو. یہ میرے بھائی علامہ عدنان صاحب بیٹھے ہوئے, میرے کلاس فیلو ہیں. یہ علامہ عدنان صاحب سٹیج پہ آ جائیں, ادھر آگے آ جائیں, بٹھائیے ذرا. یہ میرا کلاس فیلو ہیں اور آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں جب فقیر پڑھتا تھا میں پوزیشن ہولڈر تھا فیضان مدینہ, اور کئی مرتبہ پچھلی کلاسوں میں استاد مجھے بھیجا کرتے تھے کہ جا انہوں پڑھا کے آ. یہ میرا اعزاز ہے, یہ استادوں کی نگاہ ہے. الحمدللہ بات سمجھانی ہے نا, یہ اللہ نے ملکہ دیا ہے. اے ہن ذرا سن تینوں مسئلہ سمجھاواں. جو چیز نبی کے دور میں ہو اس کی شکل جو بھی بن جائے اصل ہو تو وہ جائز رہتی ہے جبکہ شریعت کے مخالف نہ ہو. کہنا مثال میں کہ سن, دودھ نبی پاک کے دور میں تھا, بولو. اچھا آج جو دیوں چاہ بن گئی ہے شکل بدل گئی, حرام ہو گئی نا. کیوں؟ کہندا قاری صاحب اصل ہے پاویں شکل بدل گئی جائزہ. صدقے جاواں. اچھا اے دا کسٹرڈ بنا دے, ہائے ہائے ہائے, او میں کھان پین دی مثال دیتی ہے, میں ہور بھی دے سکنا. گل سمجھو, گل مسئلہ ہے. اچھا اے دا تو ملک شیک بنا لے, سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا اے دی کھیر بنا لے, اے دی کلفی بنا لے. پوائن اینو حرام کر, نبی کے دور میں تو تھا ہی نہیں. جو چیز نبی کے دور میں نہ ہو ہم مانتے ہی نہیں. ماں کہ جے چال گیا, کسٹرڈ ال گیا. مسئلہ سمجھ آ رہا ہے آپ حضرات کو؟ اینج تے تینوں وائٹ بورڈ تے کوئی نہ سمجھائے گا جی میں فقیر طالب علم عرض کردا پیا ہے. نبی کے دور میں دودھ ہے, اصل ہے, اس کی شکل چائے میں بدل جائے, کھیر میں بدل جائے, کسٹرڈ میں بدل جائے, کلفی میں بدل جائے, ملک شیک میں بدل جائے, جو بھی ہو جائے اٹس اوکے, جائز ہے. کیوں؟ اصل ہے. اسی طرح آپ گوشت کی مثال لے لیں. گوشت میرے نبی کے دور میں تھا, وائٹ قورمہ, باربیکیو, بریانی, دم پخت تھا. کہنا نہیں حرام ہے. کہنا نہیں, اصل تھی شکل جو بھی ہو جائے. ہائے 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 ہائے, مسئلہ سمجھا رہا. اوے میرے پیر بھائی کہتے ہیں مسئلہ بھی سمجھ آؤں پیا تو منہ چو پانی بھی آؤں پیا. ویسے گل ٹھیک ہے, چس والی گل ہے, لیکن میں چاہتا ہوں آپ کو مسئلہ سمجھ آئے. اصل ہے, ٹھلے نہیں پہنا. مثال دے رہا ہوں, اس کی شکل جو بھی بدل جائے جائز ہے. شریعت کے مخالف کوئی چیز نہیں ہے. یہ مسجد ایسے نہیں ہوتی تھی, کچی مسجد, کھجور دیاں کھابڑا, بس اس کی شکل بدل گئی, پنکھے لگ گئے, اے سی, ٹائل, سب کچھ آ گیا. اصل تو ہے نا,
تو جائز ہے اوکے ہو گیا. میں نے کہا اب آؤ تو میں دلیل دینے لگا ہوں. ہوں بولنا تہاڈی ذمہ داری, سمجھا میں دیتا ہے. میں نے کہا نبی کے دور میں نبی نے روزہ رکھ کے میلاد کی اصل کو ثابت کر دیا. گزرتے زمانے کے ساتھ میلاد کی شکل چاہے جلوس ہو جائے, چاہے جلسہ ہو جائے, چاہے نعت خوانی ہو جائے, یہ جائز ہے چونکہ اصل ہے. اصل ہے تو ثابت کر. نبی پاک نے میلاد نہیں منا تو ثابت کر. ہم تمہیں بتا رہے ہیں اصل ہے نبی پاک نے سوموار کا روزہ رکھا ہے. زمانہ بدلا, جلوس آ گیا, جھنڈی آ گئی, لائٹ آ گئی, جلوس آ گیا, ناچانی آ گئی. یہ شکل جو بھی بن جائے اگر وہ شریعت کے اگینسٹ نہیں ہے اٹس اوکے. لے ہوں مولوی نو کہہ دلیل دا توڑ کر کہندا نہیں ہونا. میں کہا پھر سنی ہو جا. اللہ اللہ تے خیر صلی اللہ. سنیو اینی گل ہے. ایک منٹ آپ صحابہ کرام نے تو این جلوس نہیں کڈیا. میں کہا ارا ہوں میں تینوں دلیل دیواں تیرا میں جوس کڈا. میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. ادھر دیکھیں, ادھر دیکھ. یہ مسئلہ سمجھنا ہے نا تو میں سمجھانا. کون کہتا ہے صحابہ نے جلوس نہیں نکالا؟ کون کہتا ہے؟ آپ آیا نا تینوں دسن والا بندہ ہی نہیں صحیح ہے. نبی پاک کا ظاہری زمانہ نبوی جو تھا وہ تھا 23 سالہ. ویسے تو اب قیامت کی صبح کیا حشر بھی اور جنت بھی زمانہ ہے ہی مصطفیٰ کا. سمجھ آ رہی ہے نا؟ ظاہری طور پر جس میں آپ جلوہ گر تھے, کتنے سالہ تھا؟ پہلے 13 سال نبی پاک مکے رہ سن. کتنے سال ہے؟ 12ویں سال دے اینڈ تے نبی پاک نو معراج ہوئی, نمازاں فرض ہوئیں, اس تو بعد آپ نے ہجرت فرمائی. 13 سالاں دے وچ کوئی جنگ نہیں ہوئی. آخری 10 سالاں دے وچ جہاں جنگاں چ نبی پاک گئے نے وہ 27 نے, تے جہاں دے وچ نہیں گئے وہ بھی وچ پا لئیے تو ٹوٹل 74 نے. 10 سالاں چ 74 جنگاں. اگر انہوں اوسط کٹ نا اوسط تو تقریباً 1.25 مہینے تو بعد جنگ بن دی ہے. تقریباً 1.25 مہینے تو بعد. اے گل تینوں کوئی اس طرح کاؤنٹنگ کر کے نہیں دسے گا, لیکن میں مسئلہ سمجھان دا ارادہ رکھنا. صحابہ نے جلوس کڈیا کہ نہیں کڈیا؟ میں کہا صحابہ یہ جڑے جنگاں تے جاندے سن جا کے کہندے کی سن؟ ہاتھ وچ تلوار تے نیزہ ہیں تے تیر ہوندا سی, تے جا کے کہندے سن اوئے سرکار آ گئے, اوئے سرکار آ گئے, کلمہ پڑھ لو چنگے رہو گے. اگر وہ پڑھ لیندے سن ٹھیک ہے, نہیں تو لمے پا لیندے سن. میں آکھیا اج تے او دا فرق ہے وے, او تیراں تلوار نیزے چوک کے کہندے سن اوئے سرکار آ گئے, اسی تانوں سد کے کہنے اوئے سرکار آ گئے. لے آئینا روڑائی. ہوں دس تو کہنا اودا کرو جدہ صحابہ نے کیتا, کڈھاں تلوار. توجہ ہے؟ سواد آیا ہے؟ جنوں جنہ آیا اونی اچھی بول سکتا. واہ لو جی فیصل 100/100 نمبر. ڈوگر صاحب چس آ گئی جی. حضرات علماء جتنے بالخصوص سلطانی صاحب آپ کی ٹیم کمال, آپ نے شفقت فرمائی. میں آپ کا زیادہ وقت لینا نہیں چاہتا. تقریباً 3 منٹوں کے بعد آپ کی جان چھوڑنے لگا ہوں. سبحان اللہ. اچھا 4 رہے ہیں ایسے زیادہ ہیں. سبحان اللہ فرمائیے محبت کے ساتھ. کوئی فرمائش آج پوری نہیں کریں گے. جو میں موضوع سنایا ہے کرسی سے وفا کی ہے یا نہیں کی فیصلہ آپ نے کرنا ہے. فتنوں کا دور ہے. نبی پاک علیہ السلام کے میلاد کو منائیں, پوری دھوم دھام سے منائیں. لو جی ایک نواں اعتراض سن لو, اور یہ میں کئی محفلوں میں بتا چکا ہوں. تسی گھر سجاؤندے ہو کسی دی دھی بہن دا بیاہ کر دو. کیا بالکل ٹھیک ہے. ادھر دیکھیں بھئی, میں سٹیج والوں کی توجہ بھی چاہ لیتا ہوں, اور جنہیں پڑھے لکھے فیصل آباد وہ یہ تو پڑھے لکھے بندیاں دا شہر ہے یار. ادھر دیکھنا ذرا. میں نے اس مہنگائی کے دور میں اپنا گھر سجایا ہے.
میرا خرچہ ہویا 8,000 روپیہ. کنا ہویا ہے؟ گل میں کرنی ہے, میرا رائٹ ہے میں گل کراں, چونکہ بندے نے مشورہ دیتا ہے بھائی تو گھر نہ سجا کسی دی غریب دی بچی دی شادی کر دے. میں کہا پتر 8,000 روپیہ میرا خرچہ آیا ہے, میں تیرے نال تھوڑی جی رعایت ورت لینا, 2,000 ہور پڑھ کے 10ویں امام حسین دے نام دی کی یاد رکھیں گا, 1,000 ہور پا کے 11ویں غوث پاک دی, اے جا موجہ مار 1,000 ہور پا کے 12ویں مصطفیٰ دی. 12,000 تینوں میں دینا, جے تیری باجی دا ویاہ ہوندا توں کر لا, ساڈی خیر. آیا سواد کے کوئی نہیں آیا؟ کچھ خدا دا دیکھو میں گال نہیں کڈی, میں مسئلہ سمجھایا. اوے 12,000 نہ کیڑی ویائی جاندی کوئی مینی بھی تو دسو. اوے تیرے کول 5 لاکھ دا موبائل ہے, تو لے نا 20,000 والا تو باقی نہ کڑی ویاہ نہ کسے دی. اور تیرے کول گڈی ہے 50 لاکھ روپیے دی, لے نا 12 لاکھ والی تو باقی نہ 5 کڑیاں ویاہ, پیڑاں ہور تے پھکیاں ہور. ہائے ہائے ہائے, توجہ گل سمجھ آئی ہے؟ دیکھو میں کڈے احترام دے نال آکھیا بھی بھائیں جے 12,000 نہ ویاہی جاندی ہے نا, پیسے لے لا, توں ویاہ لا. یارا نہیں ویاہی جاندی ہے نا, لوکاں نوں ہو کی گیا ہے, صرف نبی پاک دیاں چنڈیاں لیٹاں جشن نہ کیتے نظر آوے. خدا دا خوف کرو یار. تانوں تے دیکھو ادھر میرے ال ویکھیا جے, ایس تے میں نہیں تانوں کہنا بولو اپنی مرضی تے. اگر تانوں شعور ہوے نا, یقین کرو ایک گل سمجھ آ سکدی ہے. کلمہ پڑھن والا بندہ مخالفت کردا پیا ہے او دے میلاد دی جے دا کلمہ پڑھی بیٹھا ہے. مینوں دکھ ہے اس گل دا ہے, نہ کر یار, قسم خدا دی ہے میری گل. اے تقریر تو ہٹ کے سن, بطور نصیحت ہے. نبی پاک دے آن تو پہلے ماں پیو نو کوئی نہیں سی پوچھدا, میرے نبی آئے ماں پیو نو رتبہ ملیا. قسم خدا دی تیاں نو زندہ پور دتا جاندا سی, میرا نبی آیا تے تیاں نو عزت ملی ہے. انہاں بیگماں نو کوئی نہیں سی پوچھدے, میرے نبی نے عزت عطا فرمائی ہے. یتیماں دا حق لوکی کھا جاندے سن, میرے نبی نے یتیماں نو حق دتا ہے. اوے فقیراں مسکیناں نو کوئی نہیں سی پوچھدا, میرے نبی نے آکھیا پسینہ سکن تو پہلے انہاں دی مزدوری دے چھڑیا جے, انہاں دے نال اس نے سلوک کریا جے. اور قسم خدا دی میرے نبی دی آن تو پہلے جڑیاں امتاں سن نا, حضرات علماء نو پوچھو, انہاں دا گناہ انہاں دے متھیاں تے لکھیا جاندا سی, انہاں دے بوہیاں تے لکھیا جاندا سی. انہاں نو باندر سور تے خنزیر بنایا گیا ہے. لیکن جدو میرے نبی آئے, ماں نو عزت دیتی, پیو نو عزت دیتی, تی نو عزت دیتی, بیگم نو عزت دیتی, فقیر نو عزت دیتی, مسکین نو عزت دیتی, یتیم نو عزت دیتی. ہاتھ چوک کے رو رو کے آکھیا باری تعالیٰ میری امت دے گناہاں تے پردے پا دے, انہاں دے چہرے سلامت فرما دے, انہاں دے چہرے نہ بگاڑی, انہاں نو برباد نہ کریں, انہاں نو تباہ نہ کریں. جس نبی دے آن دا صدقہ ایڈا کرم ہویا, میں او دا ماتم نہیں کر سکدا, میں او دا میلاد ہی کرنا ہے. کرو گے نبی پاک دا میلاد کہ نہیں کرو گے؟ دسو بھائی, کرو گے نبی دا میلاد؟ لوکاں دیاں گلاں چ نہ آئی, رج رج کے نبی دا میلاد منائی. سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ آخری پیغام اور آپ کو چھٹی دینے لگا ہوں. وہ ٹائم ہو گیا, لیکن وہ بار بار بچے ادھر دیکھیں میری طرف بھئی آپ حضرات. آج کل ایک فتنہ ہے, بابے تشائی کوئی. مہربانی کریں, مہربانی کریں, میری بات سن لیں آپ حضرات. سارے نو پھکی دیندا تے میں آج کل پھکا دیندا پیا ہوں. سن دے تسی ہوندے ہی ہو, تسی بڑے چسکے لیندے, مینوں سارا پتہ ہے. تے ساڈی او دے نال کوئی دشمنی نہیں ہے ذاتی. میرے بابے نو بھونکنا بند کر دے, نہیں تے میں او دی ہر شے بند کر دیاں گا. اور ہوندی پئی ہے, ہوندی پئی ہے, چیکدا ہے یہ بندہ کتھوں آیا. میں نے کہا یہ اللہ ذمہ داریاں لگا دیتا, تو ٹینشن نہ لے. دیکھو ایک میں بات کہوں, جڑی یہ فکر ہے نا بابے تشائی کو نہیں, بابے تو کر دے کچھ نہیں, یہ فکر تمہیں کافر کر دے گی. اتاری صاحب وہ کیسے؟ میں نے کہا دیکھو میں آپ کے سامنے قرآن کھولتا ہوں, 19واں پارہ کھولتا ہوں, وہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا تخت کون لے کے آئے گا؟ ایک جن اٹھا, عفریت اس کا نام تھا, انہیں آکھیا جنی دیر تہاڈی محفل ہوندی میں لے آواں گا. آپ نے فرمایا نہیں مینوں جلدی آلا چاہیے.
آپ کا ایک غلام اٹھا, امتی اٹھا, اللہ کا ولی اٹھا, پنجابی کہتے ہیں بابا اٹھے. انہیں آکھا میں لے آنا, دائیں بائیں نہیں دیکھنا, انہیں آکھا میں لے کے آنا, کتنی دیر میں؟ کہتا ہے جی اکھ دا پلک چپکن تو پہلے. توجہ توجہ, بابا اٹھیا بھی نہیں, بابا ہلیا بھی نہیں, بابا گیا بھی نہیں, تخت بھی آ گیا ہے. میرا آپ سے سمپل سوال ہے, تسی کہندے ہو بابا شاہی کو نہیں, بابا کاری کچھ نہیں سکتا. دو راستے نے, یا تو اس گل دا انکار کر کے کافر بن, چونکہ قرآن دا منکر کون ہے؟ بولو بولو بولو. یا تے دا انکار کر بابے شاہی کوئی نہیں, یہ قصہ ہی غلط ہے, یہ تیری سوچ ہے, بس یہ غلط کہے تے بن کافر. نہیں تے مرزے اور او دی سوچ تے لعنت کل, تو کہنا بابے شاہی کوئی نہیں. جے سلیمان ورگے نبی دی امت دا بابا ایڈا طاقتور ہے تے سلیمان دے امام دی امت دا بابا کڈا طاقتور ہوئے گا, مینوں دسنا. مینوں یہ جواب چاہیے ہے. میں نے آپ کو ایک مثال, اجے میں اصحاب کہف دی گل نہیں کی تھی, کر دے ماں ڈوگر صاحب کہیں نے کر دے ہو, لو جی ہو گئی. ادھر دیکھیں میری طرف, ادھر دیکھیں, میں آپ کو نکتہ یہ سمجھا رہا ہوں. اگر کوئی مرزے دا چمچا کڑچا چھوڑا بیٹھا توجہ دے نال سن, ہاں ہاں, اور جرت نہیں ہے تیرے مرزے سنے تیرے کسے چمچے دی میرا سامنا کرے. الحمدللہ جی میں بابے خادم رضوی نو ویکھ کے ختم نبوت دشمن ناستے سننا, مینوں ویکھ کے مرزا ہی ناستے نے. توجہ توجہ, ایک منٹ بندے نو جی میں کہندے نا گل کرے تو اگلے دے ساہ بند کر چھڈے. ادھر دیکھو, میں 15واں سپارہ نہیں تواڈے سامنے اجے کھولیا ہے, پوری سورۃ الکہف غار والے 7 بابے, کنے بابے؟ پیچھے ٹور پیا کتا, ایک نے وٹا ماریا ہے, انہیں آکھیا باری تعالیٰ مینوں بولن دی طاقت دے نا. بولیا, کہندا جی صوفیو مینوں ماریا کیوں ہے, بابیو مینوں کیوں ماریا ہے؟ انہوں نے آکھیا گل ہے تو کتا ہے, کتے دی لا آف نیچر عادت پونکنا ہے, تو پونکے گا تے لوکاں نوں پتہ لگ جانا ہے, اسی اللہ دے حکم دے نال جاندے پے ہاں, تو واپس چل. انہیں ایک جملہ بولیا, مرزا تیرے واسطے پیغام ہے تے تواڈے ساریاں واسطے نصیحت ہے. اور کیا ہے؟ کتے نے آکھیا سرکار میں کتا ضرور ہاں پر ولیاں نوں پونکن والا تے نہیں ہے گا. سن اگلا جملہ, اس کتے دیاں 2 کوالٹیاں بلکہ 3. پہلی کوالٹی ذکر قرآن دے وچ ہے, وَقَلْبُهُمْ, سمجھ آئی ہے؟ دوسری کوالٹی جویں فرشتے انہاں دے پاسے پرتے دے سن اودا ہی کتے دے بھی پرت کے جاندے سن. دوسری. تیسری, انہاں جنت جانا ہے تے ولیاں نوں نہ پونک کے. میرا اپنا سٹائل ہے گل کرن دا, ولیاں نوں نہ پونک کے. اس کتے نے بھی جنت دے وچ جانا ہے. مرزیا 4 ٹنگاں والا جدو جنت چ جائے گا تے تو ولیاں نوں پونک سے جہنم چ سڑے گا. اوے دس تو ڈوب کے نہیں مرے گا. میں صرف اشارہ تانوں دیتا ہے, یہ دا کوئی چمچا کڑچا بیٹھا ہے, خدا دی قسم دے سنے دا کوئی جواب کوئی نہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ اے فکر 2 راستے نے, یا تو یہ لعنت بھیج کے نو چھڑ دیو تے مسلمان بن جاؤ, یا پھر یہ فکر نو من کے قرآن دے بابیاں دا انکار کر کے کافر ہو جاؤ. راستہ تواڈے سامنے ہے.